کی تاریخ میں بعض ایام اور تاریخوں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں بھی 23 مارچ 1940 کا دن ایک ایسا ہی دن تھا جس نے مسلمانان بر صغیر کی منزل کا تعین کیا، اور آگے چل کر اسی تاریخ ساز دن نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کا رخ کیا ہوگا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں جس راستے کا تعین کیا، اسی پر چلتے ہوئے انہوں نے 7 سالوں کے مختصر عرصے میں اپنی منزل پاکستان حاصل کر لی۔ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ دانشور اور تاریخ دان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی قرارداد لاہور کا پاکستان سے کوئی تعلق نہ تھا، اور نہ ہی اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 23 مارچ 1940 کے دن در حقیقت کیا ہوا تھا، قرارداد لاہور میں کیا کہا گیا تھا، یہ قرارداد پاکستان کیسے بنی، اور کیسے یہ قرارداد قیام پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دوستو، 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہونے والے صوبائی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی کی صرف 2 نشستیں ہی جیت پائی، جس کی وجہ مسلم لیگ کی تنظیمی کمزوری اور مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے کسی واضح لایا عمل کا نہ ہونا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں صرف 2 صوبوں بنگال اور سندھ میں مسلم لیگی حکومتیں بنی، جبکہ ہندو اکثریت کے 6 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، جن کے اندر سے ہندو توا کا نظریہ پوری شدت کے ساتھ ابھرا۔ مسلمانوں کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، ذریعہ تعلیم ہندی کو بنا دیا گیا، اور اسکولوں میں مسلمان طلباء کو بندے ماترم کا ہندوانہ ترانہ پڑھنے اور گاندھی کی تصویر کے آگے پرارتھنا کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ ان حالات میں بر صغیر کے مسلمان سمجھنے لگے تھے کہ ان کے لیے الگ وطن کا ہونا ضروری ہے، جس کا تصور علامہ اقبال 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کر چکے تھے، اور چودھری رحمت علی نے اس کا نام پاکستان تجویز کر دیا تھا۔ بر صغیر کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ واضح ہو چکا تھا کہ انگریز اب جلد ہی ہندوستان سے چلے جائیں گے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق تھی۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے اپنے 27ویں سالانہ اجلاس کے لیے منٹو پارک لاہور کا انتخاب کیا، جسے اب گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم کو کرنا تھی۔ ان دنوں پنجاب پر یونینسٹ پارٹی کے سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سکندر حیات مسلم لیگ کے بھی رکن تھے، لیکن ان کی وزارت کانگریس کے ساتھ اتحاد سے بنی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کے اس 3 روزہ اجلاس کے بارے میں یہ خبریں پھیل چکی تھیں کہ مسلم لیگ اس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح لایا عمل کا اعلان کرے گی۔ ان خبروں نے یونینسٹ پارٹی اور کانگریس کو پریشان کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس سے 5 روز قبل ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے حالات مزید خراب کر دیے۔ کہ 19 مارچ کو خاکسار تحریک کے کارکنان نے اپنی مخصوص وردی میں بیلچوں کے ساتھ لاہور میں جلوس نکالا، اور جب پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو زبردست تصادم ہوا، اور پولیس نے 300 کے قریب خاکساروں پر گولی چلا دی، جس سے کئی خاکسار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکومت نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے جلد سے جلوسوں پر پابندی لگا دی، اور شہر میں پولیس کے گھڑ سوار دستے گشت کرنے لگے۔ سر سکندر حیات نے قائد اعظم سے رابطہ کیا اور انہیں منٹو پارک میں ہونے والا جلسہ منسوخ کرنے کو کہا، مگر قائد اعظم نے جواب دیا کہ پورے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں خوف و ہراس کی فضا طاری تھی، شہر میں گولی چل چکی تھی، اور پولیس کی بھاری نفری مسلسل گشت کر رہی تھی۔ ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں اس جلسے کے انعقاد کے بارے میں کئی شکوک اور سوالات تھے، لیکن پھر 21 مارچ 1940 کو قائد اعظم ایک خصوصی ٹرین پر سینکڑوں کارکنان کے ساتھ دلی سے لاہور پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر قائد کے استقبال کے لیے انسانوں کا ایک سمندر امڑ آیا۔ لاہور بلکہ قریبی اضلاع گجرانوالہ،
شیخوپورہ، فیصلہ آباد جو کہ تب لائل پور کہلاتا تھا، اور ساہیوال کے عوام بھی کثیر تعداد میں وہاں موجود تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر قائد کا فقید المثال استقبال ہوا۔ قائد پر اس قدر گلپاشی کی گئی کہ نہ صرف لاہور بلکہ گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور تک کی دکانوں پر اس دن پھول ختم ہو گئے۔ سر سکندر حیات بھی ریلوے اسٹیشن پر قائد کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور جب انہوں نے قائد کو پھولوں کا ہار پہنانا چاہا تو قائد اعظم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کی حکومت ہی میں خاکساروں پر گولی چلائی گئی تھی۔ قائد اعظم اسٹیشن سے سیدھے میو ہسپتال پہنچے اور زخمی خاکساروں کی عیادت کی۔ قائد کی رہائش کا بندوبست لاہور کی ڈیوس روڈ پر واقع ممدوٹ ولا میں کیا گیا تھا، اور نواب سر شاہ نواز ممدوٹ قائد اعظم کے میزبان تھے۔ 21 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے کی تقریب ہوئی۔ مسلم لیگی کارکن شہر میں جلوس بھی نکالنا چاہتے تھے، مگر قائد اعظم نے اپنی روایتی اصول پسندی کے تحت ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے منع کر دیا۔ 21 مارچ کی شام تک پورے ہندوستان سے مسلمانوں کے سینکڑوں قافلے منٹو پارک میں خیمہ زن ہو چکے تھے۔ جلسے کے لیے پارک میں شامیانوں کی 4 دیواری پر مشتمل پنڈال اور مقررین کے لیے ایک بلند سٹیج تیار کیا گیا تھا۔ پنڈال میں 50,000 شرکاء کے بیٹھنے کا بندوبست تھا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی گیٹ تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ داخلے کے لیے 2 روپے کا ٹکٹ بھی رکھا گیا تھا، جو کہ اس زمانے میں کوئی معمولی رقم نہ تھی۔ پھر اگلے روز 22 مارچ کو جب قائد اعظم جلسہ گاہ تشریف لائے تو پنڈال بھرا پڑا تھا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر جلسہ گاہ کے باہر بھی موجود تھا، حتیٰ کہ لوگ اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے لوگوں کا یہ جوش و ولولہ دیکھتے ہوئے ان سب کو بھی بلا ٹکٹ اندر جانے کی اجازت دے دی۔ مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی نے اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا تھا۔ بعض کے مطابق یہ مسودہ سر سکندر حیات اور بعض کے مطابق اسے سر ظفر اللہ خان نے تحریر کیا تھا، تاہم تاریخ میں اس مسودے کو لکھنے والا آج تک گمنام ہے۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز سر شاہ نواز ممدوٹ کے استقبالی خطبے سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم نے اپنی تقریر کی۔ قائد کی یہ تقریر ان کی طویل ترین تقریروں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس وقت کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا اور پھر تاریخ کے تناظر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہ صرف مذہب ایک دوسرے سے الگ ہے، بلکہ ان کا فلسفہ، سماجی روایات اور لٹریچر یعنی ادب بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ وہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے، جن کی بنیاد 2 متصادم تصورات پر ہے۔ زندگی کے بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے تاریخ کے ذرائع بھی مختلف ہیں، ان کی شاعری ایک دوسرے سے الگ ہے، ہیرو الگ ہے اور واقعات بھی الگ ہیں۔ اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے۔ اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے۔ ان دونوں کو ایک ریاست میں اس طرح رکھنا کہ ایک اکثریت میں ہو اور دوسری اقلیت میں، ایک ایسا نسخہ ہے جو آخرکار ریاستی نظام کی تباہی پر ختم ہوگا۔ دوستو، قرارداد لاہور بھی اسی روز شیر بنگال مولوی فضل الحق کو پیش کرنی تھی، مگر وہ 22 مارچ کو لاہور نہ پہنچ سکے۔ اگلے روز 23 مارچ کی دوپہر جب وہ جلسہ گاہ پہنچے تو پنڈال شیر بنگال زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا، جس پر قائد اعظم نے اپنی بات روکتے ہوئے مزاحن کہا کہ جب شیر آئے تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے۔ جب شیر بنگال سٹیج پر بیٹھ گئے تو قائد اعظم بولے کہ شیر کو جکڑ دیا گیا ہے، اسی لیے میمنا پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس پر حاضرین مسکرا اٹھے۔ سپہر 3:30 بجے شیر بنگال مائک پر آئے اور انہوں نے قرارداد پڑھنا شروع کی۔ قرارداد انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس مختصر سی قرارداد میں ایک جملے پر مشتمل 5 پیراگراف تھے اور اس کے کل 427 الفاظ تھے۔ اس قرارداد میں اٹھائے گئے نکات کچھ یوں تھے۔ یہ اجلاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت
ہندوستان میں قائم کی گئی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کوئی بھی آئین اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمان اسے قبول نہ کریں۔ ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں مسلمانوں کے اکثریتی اور متصل علاقوں کو ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائی جائیں۔ ان ریاستوں کی تشکیل کی خاطر جہاں ضروری ہو وہاں نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ ناظرین، اجلاس میں آئے ہوئے مسلم لیگ کے تمام مندوبین نے اس قرارداد کو فوراً تسلیم کر لیا۔ مسلم لیگ کے یو پی کے صدر چودھری خلیق الزماں، پنجاب کے صدر مولانا ظفر علی خان، سندھ کے صدر سر عبداللہ ہارون، صوبہ سرحد جسے اب کے پی کے کہا جاتا ہے اس کے صدر سردار اورنگزیب اور بلوچستان کے صدر قاضی عیسیٰ نے اس قرارداد کی زبردست تائید کی۔ قاضی عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے۔ اس موقع پر قائد اعظم نے منٹو پارک کے سامنے بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں علامہ اقبال کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اقبال زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ آج ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اگلے روز میڈیا نے تو اس جلسے اور قرارداد لاہور کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، البتہ لاہور کے ہندو پریس نے طنزاً اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھا۔ 1933 میں آکسفورڈ کے ایک نوجوان طالب علم چودھری رحمت علی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کر چکے تھے، لیکن تب اسے ایک نوجوان کی جذباتی کاوش قرار دیا گیا اور اسے پذیرائی نہ مل سکی تھی۔ مگر جب ہندو اخبارات نے مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاستوں کی بات پر قرارداد لاہور کو طنزاً قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا تو قائد اعظم نے اس پر چڑھنے کے بجائے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یوں یہ قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان بن گئی، جس کی بنیاد پر اگلے کچھ ہی سالوں میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے ابھرا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 23 مارچ کی قرارداد میں اسٹیٹس یعنی ریاستوں کا لفظ استعمال ہوا تھا، جو کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی۔ اس بنیاد پر کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک پاکستان نہیں بلکہ کئی خود مختار ریاستیں چاہتے تھے، لیکن یہ دعویٰ اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ قائد اعظم نے اس جلسے کے بعد یہ وضاحت کر دی تھی کہ اس سے ایک ہی ملک مراد ہے، اور پھر 1940 سے 1947 تک کبھی بھی قائد اعظم کے منہ سے ریاستوں کی بات نہیں نکلی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک خود مختار ریاست کی بات کی۔ اپریل 1946 میں مسلم لیگ کے اجلاس دہلی کی قرارداد میں ایک ہی ریاست کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان کا نام استعمال کیا گیا۔ یہ قرارداد وزیر اعظم بنگال حسین شہید سہروردی نے پیش کی تھی۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد 1958 میں پہلی دفعہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر منایا گیا اور اس موقع پر کراچی میں فوجی پریڈ کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ بعد ازاں 1966 میں منٹو پارک کا نام بدل کر اقبال پارک رکھ دیا گیا اور عین اس جگہ پر ایک خوبصورت مینار تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 کے روز سٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ مینار پاکستان تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتاتا رہے گا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے مستقبل کی خاطر اس مقام پر اکٹھے ہو کر کیا فیصلہ کیا تھا اور کتنا درست فیصلہ کیا تھا۔ کی تاریخ میں بعض ایام اور تاریخوں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں بھی 23 مارچ 1940 کا دن ایک ایسا ہی دن تھا جس نے مسلمانان بر صغیر کی منزل کا تعین کیا، اور آگے چل کر اسی تاریخ ساز دن نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کا رخ کیا ہوگا۔
23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں جس راستے کا تعین کیا اسی پر چلتے ہوئے انہوں نے 7 سالوں کے مختصر عرصے میں اپنی منزل پاکستان حاصل کر لی۔ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ دانشور اور تاریخ دان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی قرارداد لاہور کا پاکستان سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 23 مارچ 1940 کے دن در حقیقت کیا ہوا تھا، قرارداد لاہور میں کیا کہا گیا تھا، یہ قرارداد پاکستان کیسے بنی اور کیسے یہ قرارداد قیام پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دوستو، 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہونے والے صوبائی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی کی صرف 2 نشستیں ہی جیت پائی، جس کی وجہ مسلم لیگ کی تنظیمی کمزوری اور مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے کسی واضح لائحہ عمل کا نہ ہونا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں صرف 2 صوبوں بنگال اور سندھ میں مسلم لیگی حکومتیں بنی، جبکہ ہندو اکثریت کے 6 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، جن کے اندر سے ہندو توا کا نظریہ پوری شدت کے ساتھ ابھرا۔ مسلمانوں کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، ذریعہ تعلیم ہندی کو بنا دیا گیا اور اسکولوں میں مسلمان طلباء کو بندے ماترم کا ہندوانہ ترانہ پڑھنے اور گاندھی کی تصویر کے آگے پرارتھنا کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ ان حالات میں بر صغیر کے مسلمان سمجھنے لگے تھے کہ ان کے لیے الگ وطن کا ہونا ضروری ہے، جس کا تصور علامہ اقبال 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کر چکے تھے اور چودھری رحمت علی نے اس کا نام پاکستان تجویز کر دیا تھا۔ بر صغیر کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ واضح ہو چکا تھا کہ انگریز اب جلد ہی ہندوستان سے چلے جائیں گے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق تھی۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے اپنے 27ویں سالانہ اجلاس کے لیے منٹو پارک لاہور کا انتخاب کیا، جسے اب گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم کو کرنا تھی۔ ان دنوں پنجاب پر یونینسٹ پارٹی کے سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سکندر حیات مسلم لیگ کے بھی رکن تھے، لیکن ان کی وزارت کانگریس کے ساتھ اتحاد سے بنی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کے اس 3 روزہ اجلاس کے بارے میں یہ خبریں پھیل چکی تھیں کہ مسلم لیگ اس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ ان خبروں نے یونینسٹ پارٹی اور کانگریس کو پریشان کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس سے 5 روز قبل ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے حالات مزید خراب کو خاکسار تحریک کے کارکنان نے اپنی مخصوص وردی میں بیلچوں کے ساتھ لاہور میں جلوس نکالا، اور جب پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو زبردست تصادم ہوا اور پولیس نے 300 کے قریب خاکساروں پر گولی چلا دی، جس سے کئی خاکسار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکومت نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی اور شہر میں پولیس کے گھڑ سوار دستے گشت کرنے لگے۔ سر سکندر حیات نے قائد اعظم سے رابطہ کیا اور انہیں منٹو پارک میں ہونے والا جلسہ منسوخ کرنے کو کہا، مگر قائد اعظم نے جواب دیا کہ پورے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں خوف و ہراس کی فضا طاری تھی، شہر میں گولی چل چکی تھی اور پولیس کی بھاری نفری مسلسل گشت کر رہی تھی۔ ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں اس جلسے کے انعقاد کے بارے میں کئی شکوک اور سوالات تھے، لیکن پھر 21 مارچ 1940 کو قائد اعظم ایک خصوصی ٹرین پر سینکڑوں کارکنان کے ساتھ دلی سے لاہور پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر قائد کے استقبال کے لیے انسانوں کا ایک سمندر امڑ آیا۔ لاہور بلکہ قریبی اضلاع گجرانوالہ، شیخوپورہ، فیصلہ آباد جو کہ تب لائل پور کہلاتا تھا،
اور ساہیوال کے عوام بھی کثیر تعداد میں وہاں موجود تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر قائد کا فقید المثال استقبال ہوا۔ قائد پر اس قدر گلپاشی کی گئی کہ نہ صرف لاہور بلکہ گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور تک کی دکانوں پر اس دن پھول ختم ہو گئے۔ سر سکندر حیات بھی ریلوے اسٹیشن پر قائد کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور جب انہوں نے قائد کو پھولوں کا ہار پہنانا چاہا تو قائد اعظم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کی حکومت ہی میں خاکساروں پر گولی چلائی گئی تھی۔ قائد اعظم اسٹیشن سے سیدھے میو ہسپتال پہنچے اور زخمی خاکساروں کی عیادت کی۔ قائد کی رہائش کا بندوبست لاہور کی ڈیوس روڈ پر واقع ممدوٹ ولا میں کیا گیا تھا، اور نواب سر شاہنواز ممدوٹ قائد اعظم کے میزبان تھے۔ 21 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے کی تقریب ہوئی۔ مسلم لیگی کارکن شہر میں جلوس بھی نکالنا چاہتے تھے، مگر قائد اعظم نے اپنی روایتی اصول پسندی کے تحت ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے منع کر دیا۔ 21 مارچ کی شام تک پورے ہندوستان سے مسلمانوں کے سینکڑوں قافلے منٹو پارک میں خیمہ زن ہو چکے تھے۔ جلسے کے لیے پارک میں شامیانوں کی چار دیواری پر مشتمل پنڈال اور مقررین کے لیے ایک بلند اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ پنڈال میں 50,000 شرکاء کے بیٹھنے کا بندوبست تھا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی گیٹ تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ داخلے کے لیے 2 روپے کا ٹکٹ بھی رکھا گیا تھا، جو کہ اس زمانے میں کوئی معمولی رقم نہ تھی۔ پھر اگلے روز 22 مارچ کو جب قائد اعظم جلسہ گاہ تشریف لائے تو پنڈال بھرا پڑا تھا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر جلسہ گاہ کے باہر بھی موجود تھا، حتیٰ کہ لوگ اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے لوگوں کا یہ جوش و ولولہ دیکھتے ہوئے ان سب کو بھی بلا ٹکٹ اندر جانے کی اجازت دے دی۔ مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی نے اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا تھا۔ بعض کے مطابق یہ مسودہ سر سکندر حیات اور بعض کے مطابق اسے سر ظفر اللہ خان نے تحریر کیا تھا، تاہم تاریخ میں اس مسودے کو لکھنے والا آج تک گمنام ہے۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز سر شاہنواز ممدوٹ کے استقبالی خطبے سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم نے اپنی تقریر کی۔ قائد کی یہ تقریر ان کی طویل ترین تقریروں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس وقت کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا اور پھر تاریخ کے تناظر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہ صرف مذہب ایک دوسرے سے الگ ہے، بلکہ ان کا فلسفہ، سماجی روایات اور لٹریچر یعنی ادب بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ وہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے، جن کی بنیاد 2 متصادم تصورات پر ہے۔ زندگی کے بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے تاریخ کے ذرائع بھی مختلف ہیں۔ ان کی شاعری ایک دوسرے سے الگ ہے، ہیرو الگ ہے اور واقعات بھی الگ ہیں۔ اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے۔ اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے۔ ان دونوں کو ایک ریاست میں اس طرح رکھنا کہ ایک اکثریت میں ہو اور دوسری اقلیت میں، ایک ایسا نسخہ ہے جو آخرکار ریاستی نظام کی تباہی پر ختم ہوگا۔ دوستو، قرارداد لاہور بھی اسی روز شیر بنگال مولوی فضل الحق کو پیش کرنی تھی، مگر وہ 22 مارچ کو لاہور نہ پہنچ سکے۔ اگلے روز 23 مارچ کی دوپہر جب وہ جلسہ گاہ پہنچے تو پنڈال شیر بنگال زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا، جس پر قائد اعظم نے اپنی بات روکتے ہوئے مزاحن کہا کہ جب شیر آئے تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے۔ جب شیر بنگال سٹیج پر بیٹھ گئے تو قائد اعظم بولے کہ شیر کو جکڑ دیا گیا ہے، اسی لیے میمنا پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس پر حاضرین مسکرا اٹھے۔ سپہر 3:30 بجے شیر بنگال مائک پر آئے اور انہوں نے قرارداد پڑھنا شروع کی۔ قرارداد انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس مختصر سی قرارداد میں ایک جملے پر مشتمل 5 پیراگراف تھے اور اس کے کل 427 الفاظ تھے۔ اس قرارداد میں اٹھائے گئے نکات کچھ یوں تھے۔ یہ اجلاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان میں قائم کی گئی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے۔
ملک میں کوئی بھی آئین اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمان اسے قبول نہ کریں۔ ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں مسلمانوں کے اکثریتی اور متصل علاقوں کو ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائی جائیں۔ ان ریاستوں کی تشکیل کی خاطر جہاں ضروری ہو وہاں نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ ناظرین، اجلاس میں آئے ہوئے مسلم لیگ کے تمام مندوبین نے اس قرارداد کو فوراً تسلیم کر لیا۔ مسلم لیگ کے یو پی کے صدر چودھری خلیق الزماں، پنجاب کے صدر مولانا ظفر علی خان، سندھ کے صدر سر عبداللہ ہارون، صوبہ سرحد جسے اب کے پی کے کہا جاتا ہے اس کے صدر سردار اورنگزیب اور بلوچستان کے صدر قاضی عیسیٰ نے اس قرارداد کی زبردست تائید کی۔ قاضی عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے۔ اس موقع پر قائد اعظم نے منٹو پارک کے سامنے بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں علامہ اقبال کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اقبال زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ آج ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اگلے روز میڈیا نے تو اس جلسے اور قرارداد لاہور کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، البتہ لاہور کے ہندو پریس نے طنزاً اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھا۔ 1933 میں آکسفورڈ کے ایک نوجوان طالب علم چودھری رحمت علی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کر چکے تھے، لیکن تب اسے ایک نوجوان کی جذباتی کاوش قرار دیا گیا اور اسے پذیرائی نہ مل سکی تھی۔ مگر جب ہندو اخبارات نے مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاستوں کی بات پر قرارداد لاہور کو طنزاً قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا تو قائد اعظم نے اس پر چڑھنے کے بجائے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یوں یہ قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان بن گئی، جس کی بنیاد پر اگلے کچھ ہی سالوں میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے ابھرا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 23 مارچ کی قرارداد میں اسٹیٹس یعنی ریاستوں کا لفظ استعمال ہوا تھا، جو کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی۔ اس بنیاد پر کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک پاکستان نہیں بلکہ کئی خود مختار ریاستیں چاہتے تھے، لیکن یہ دعویٰ اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ قائد اعظم نے اس جلسے کے بعد یہ وضاحت کر دی تھی کہ اس سے ایک ہی ملک مراد ہے، اور پھر 1940 سے 1947 تک کبھی بھی قائد اعظم کے منہ سے ریاستوں کی بات نہیں نکلی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک خود مختار ریاست کی بات کی۔ اپریل 1946 میں مسلم لیگ کے اجلاس دہلی کی قرارداد میں ایک ہی ریاست کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان کا نام استعمال کیا گیا۔ یہ قرارداد وزیر اعظم بنگال حسین شہید سہروردی نے پیش کی تھی۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد 1958 میں پہلی دفعہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر منایا گیا اور اس موقع پر کراچی میں فوجی پریڈ کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ بعد ازاں 1966 میں منٹو پارک کا نام بدل کر اقبال پارک رکھ دیا گیا اور عین اس جگہ پر ایک خوبصورت مینار تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 کے روز سٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ مینار پاکستان تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتاتا رہے گا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے مستقبل کی خاطر اس مقام پر اکٹھے ہو کر کیا فیصلہ کیا تھا اور کتنا درست فیصلہ کیا تھا۔